آپ رزق کے لیے، تجارت کے لیے بیٹھیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تجارت آپ کو نفع نہ دے۔ اور تیسرے کامیاب تاجر کی نشانی، اللہ آپ کے مال میں وسعت فرمائیں گے، آپ کا مال بڑھے گا۔ کتنے ہی سارے وہ لوگ ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، پلازا ہے، آتش زدگی ہوئی، اس میں مال میں آگ لگ گئی، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن کچھ تاجر ہیں بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے، بھائی بیسمنٹ میں آپ کی دکان، آپ کیوں نہیں پریشان؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دین اسلام نے زندگی کے کسی بھی شعبے کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ آپ اگر معاملات میں ہیں، آپ تجارت میں ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، تو اسلام آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تجارت پر آج ہم بات کریں گے۔ تجارت ایک بہترین دین ہے، اور اگر آپ اس کو اللہ حکم الحاکمین کی مقرر کردہ حدود اور شریعت اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق کریں گے تو یہ آپ کی تجارت ایک بہترین دین بن جائے گا۔ بصورت دیگر اگر آپ نے تجارت میں اپنے رولز بنائے، اپنے قانون بنائے اور اسلام کو بالکل پس پش ڈالا، یہ اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، تو یاد رکھیے پھر زندگی میں آپ ایک ناکام تاجر کے طور پر سامنے آئیں گے۔ دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قوم شعیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اور واقعات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ہر قوم کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا رہی ہے، لیکن قوم شعیب یہ لین دین اور تجارتی معاملات کے اندر یہ اخلاقی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری جو تجارت میں لین دین میں کمی، یہ اس کا شکار تھے۔ قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ لیتے ہیں کیل کر کے، وزن کر کے، تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب وہ وزن کرنے کے لیے آگے کسی کو اپنی چیز بیچتے ہیں تو وہ وزن میں کمی کرتے ہیں، اور عقل کے مطابق بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فریق آپ سے معاملہ کرے اور آپ کو مکمل وہ ناپ تول کر کے دے، لیکن آپ ناپ تول میں کمی کریں تو یہ کیسے درست ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ معاملہ اچھا ہو اور فریق مخالف کے ساتھ آپ معاملہ الٹ کرتے ہیں، تو یہ شریعت بھی نہیں مانتی، عقل بھی نہیں مانتے۔ اب قوم شعیب ان کے واقعات ہیں، مدین کی بستی میں یہ رہتے تھے، تو تاریخ نے اور قرآن کریم نے ان کو ناکام بتایا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت اس طریقے اور منہج پر نہیں تھی جو اللہ حکم الحاکمین کی، جس میں رضا ہے اور جس میں اللہ حکم الحاکمین نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ نتیجتاً وہ قوم تباہ ہوئی، اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم در حقیقت 3 عذابوں میں مبتلا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک گرمی بھیجی اور تقریباً 7 دن یہ گرمی میں رہے، پھر ایک بادل آیا، اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں ہمارے لیے بارش ہے، در حقیقت اس میں آگ بھی تھی اور چیخ بھی تھی، اور پھر زمین بھی زلزلے میں آ گئی اور یہ اوندے منہ گر پڑے اور تباہ و برباد ہوئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے ایک موقع پر یہاں تک کہا تھا، کہنے لگے قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہ اے شعیب، ہم تو تمہیں بہت بردبار اور سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، کیا جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو اللہ حکم الحاکمین سے دین لے کر آئے ہو، کیا تمہیں دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کہتے ہو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مالوں میں مرضی کریں، تم ہمیں اس سے روکتے ہو نہیں، کیونکہ مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی کرنی ہے، ہم نے مال کمایا، ہم نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق کمانا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور نماز کا باقاعدہ تانا دیا۔ اگر نماز دعا کے معنی میں ہے، پکارنے جس مرضی، لیکن تانا دیا۔ معذرت کے ساتھ آج اسلامی ہمارا معاشرہ یہی تانے دے رہا ہے۔ جب علماء ان ورکشاپس کا سوچتے ہیں، اس تجارت کے لین دین کو سکھانے کے لیے جب بات کرتے ہیں تاجروں سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ مولوی لوگ ہیں، آپ مسجد تک محدود رہیں، بازار کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تجارت میں حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر، اور اسی طرح منافع کتنا رکھنا، ان سب چیزوں کی تمیز کے بغیر جب ایک تجارت ہوتی ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر نفع نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کاروباری حالات دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں جو اس وقت مسلمانوں کے لیے معاشی پریشانی ہے، تو ایک قوم، یہ قوم شعیب تباہ ہوتی ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ نے قبل از نبوت تجارت کی، اس کے بعد بھی کچھ اللہ نے نفع دیا، صحابہ کرام نے تجارت کی، نفع دیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق حلال اور حرام کی تمیز، اور امت کو بتایا کہ یہ تجارت بہترین عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ نے جتنے مقرر کردہ تم پر فرض کیے ہوئے ہیں، ان مقرر کردہ فرائض میں سے ایک بہترین فرض اچھی اور پاکیزہ کمائی ہے۔ آپ اچھا کمائیں۔ آپ سے جب کوئی پوچھے دن میں کاروبار کرتے ہوئے کہ کیوں کما رہے ہو، آپ کو میں اپنے بیوی بچوں کا رزق کا بندوبست کر رہا ہوں، اور تاکہ میں مانگنے سے، سوال کرنے سے بچ سکوں، تو یہ ایک تجارت ہے اور ایک بہترین عبادت فرض ہے۔ آپ گویا کہ کامیاب ہیں۔ اور پھر تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب تاجروں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ 18واں پارہ ہے سورہ نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے خاص بندے ہیں، ان کو کبھی بھی تجارت اور بیع اور شراء اور تجارتی معاملات انہیں غفلت میں نہیں ڈالتے۔ کن باتوں سے غفلت میں نہیں ڈالتے؟ اب آپ سمجھیے، نمبر ایک ذکر اللہ کے ذکر سے، گویا کہ اللہ کے ذکر کو تجارت پر غالب رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بہترین اور سچے تاجر اگر آپ معاشرے میں ابھرنا چاہتے ہیں، آپ ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ اپنی دکان پر جائیے، ابتدا یاسین سے کیجیے، یاسین شریف پڑھیے، اور پھر پورا دن رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگیے، ذکر کیجیے۔ واللہ خیر الرازقین بہترین آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح صبح شام رزق کی وسعت کے لیے علماء مفسرین نے سورہ قریش کو بڑا مفید بتایا ہے۔ تو کامیاب تاجر کی نشانی قرآن ایک اللہ کا ذکر ہے، کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، یہ سارا جو آپ کاروباری حضرات ہیں، آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا سامان، آپ کی بیع و شراء، یہ ایک ظاہری نقشہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے در حقیقت اس کے اندر برکت رکھی ہے، اور مال اور رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ یہ ظاہری آپ کے پاس نقشہ ہے۔ اس پر ایک میں مثال دوں گا۔ آپ نے زندگی میں کتنی بار تجربہ کیا ہوگا کہ آپ محنت ایک طرف کرتے ہیں، کوشش ایک طرف کرتے ہیں، آپ کی تمام تگ و دو جد و جہد ایک طرف ہوتی ہے، آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو وہاں سے کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی پھل نہیں ملتا، آپ تھک ہار کے بھی بیٹھے ہی ہوتے ہیں، آپ کو دوسری طرف سے فون آ جاتا ہے اور آپ کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رزاق اللہ ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، آپ کسی شہر میں آپ گئے، یا آپ کسی بلکہ دکان میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی 100 یہ رضائیاں ہیں جی، ان کا آرڈر ہے۔ اب وہ آپ کو قیمت کم دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں 100 تیار کروا رہا ہوں، آپ اس سے بحث کرتے ہیں، نہیں بات بنتی، آپ پریشان ہیں کہ یار اچھا بھلا 100 رضائیوں کا آرڈر آیا تھا، سردی کا موسم ہے، تو آپ پریشان ہو کثر کے ٹائم بیٹھ جاتے ہیں، ریٹ نہیں طے ہوتا۔ لیکن چونکہ آپ کا ذکر اللہ کی یاد، آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہے، اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں، آپ ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں آپ کو راولپنڈی سے یا دوسری جگہ سے آپ کو کال آ جاتی ہے اور کہتے ہیں جی 1000 رضائیوں کا آرڈر ہے، جلدی جلدی تیار کریں۔ اب محنت آپ نہیں ادھر کی، جدوجہد تو ایک طرف کی، اللہ نے پھل آپ کو دوسری طرف سے دے دیا۔ یہ ہے ذکر اللہ کی برکت، کہ انسان تاجر یہ سمجھے کہ یہ ظاہری نقشہ ہے میرے پاس، اصل برکت اللہ حکم الحاکمین نے دینی ہے، اصل رزق اللہ نے دینا ہے۔ اور کامیاب تاجر کی دوسری بڑی نشانی وہ یہ ہوتی ہے، اور علامت یہ ہوتی ہے، اور اس پر ذمہ داری ہے اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے۔ نماز کا وقت آ جائے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، اپنا سب کچھ ختم کر کے اللہ حکم الحاکمین کے جو مؤذن ہے، ان کا جو قاصد ہے، اس کو جواب دے۔ نماز پڑھ کے، جب آپ نفل پڑھ کے آپ رزق کے لیے، تجارت کے لیے بیٹھیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تجارت آپ کو نفع نہ دے۔ گویا کہ ایک ذمہ داری ہے کامیاب تاجر کی کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اور تیسرے کامیاب تاجر کی نشانی ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارا تاجر طبقہ اس میں بہت پیچھے ہے۔ زکوٰۃ کی پہلی بات ہے ادائیگی نہیں، اگر ادائیگی ہے تو مال میں مکمل حساب و کتاب کا خیال نہیں رکھتے، اگر حساب اور کتاب کا خیال رکھتے بھی ہیں تو پھر تجارت میں ناقص مال دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، کپڑا لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے دیا، تاجر حضرات نے دیا، وہ 3rd کلاس کپڑا تھا، دیکھ کے بندہ سوال کر سکتا ہے ان سے کہ اس سے بھی 3rd کلاس کو نہیں تھا آپ کی دکان میں؟ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ سے محققین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے،
یہ برکت سے ہے، بڑھوتری سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں ہے اللہ حکم الحاکمین پر کہ آپ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ آپ کے مال میں وسعت فرمائیں گے، آپ کا مال بڑھے گا۔ کتنے ہی سارے وہ لوگ ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، پلازا ہے، آتش زدگی ہوئی، اس میں مال میں آگ لگ گئی، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن کچھ تاجر ہیں بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے، بھائی بیسمنٹ میں آپ کی دکان، آپ کیوں نہیں پریشان؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ زکوٰۃ سے ہمارا مال محفوظ بھی ہے، پاک بھی ہے، بڑھے گا بھی، نقصان نہیں ہوگا۔ آپ ایک یقین رکھیے اس پر۔ اور آخری اور سچے اور سمجھدار تاجر کی ایک بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھیے، آخرت سے ڈریے، اپنی آخرت سنواریے۔ جب آپ آخرت کا خوف ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، کبھی آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے، کبھی آپ دو نمبری نہیں کر سکتے، کبھی آپ کسی کو کلو سے چیز کم نہیں، کلو کے پیسے لیے آپ مکمل ناپ تول کے، من کے پیسے لیے آپ مکمل دیں گے، کبھی آپ زندگی میں کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ آخرت کا ڈر آپ کے سامنے ہے۔ اور کبھی آپ اپنے گاہک سے عیب نہیں چھپا سکتے، آپ بتائیں گے کہ یہ میری چیز ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ اور آج معذرت کے ساتھ چند نفعوں کی خاطر، چند دنیا کے ان پیسوں کی خاطر ہم تاجر برادری آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے نہ کیجیے۔ تجارت کے بے شمار فضائل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر اپنی تجارت میں صدق، سچائی کو سامنے رکھے گا، الامین امانت دار ہوگا، قیامت والے دن اللہ اسے نبیوں، صدیقین اور شہداء کے قرب عطا فرمائیں گے، اور مرتبے میں وہ ان کے ساتھ، اس لیے کہ قدم قدم پر اس کے پاس جھوٹ بولنے کا وہ ایک موقع آیا، عیب چھپانے کا، لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر اپنی پاک حلال تجارت کی، اللہ اسے نبیوں کا قرب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین تحت ظل عرش اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جب لوگ سخت وہ قیامت کے کھولناکی اور تپش میں ہوں گے، اس وقت سچا امانت دار تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، سارے اکثر تاجر قیامت والے دن گناہگار اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ملاوٹ بہت زیادہ، ناپ تول میں کمی کی ہوگی، اور گاہک کو دھوکہ دیا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گزرے، حدیث میں آتا ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے بازار میں گندم لگائی تھی، اوپر خشک تھی، آپ نے تھوڑی نیچے سے کریدی تو وہ گیلی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا رات کو بارش ہو گئی۔ کہا تم نے گیلی گندم عیبدار نیچے رکھی ہے، اوپر یہ رکھی، دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اور پھر فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے سچا امان، قیامت والے دن اکثر تاجر گناہگار اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر الا من اتقى، جو اللہ سے ڈر گیا، وبر، اور اس نے بالکل سچائی اور کامیابی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ تجارت کی، اور وصدق، سچ بولا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور ہوگا، بلکہ اللہ حکم الحاکمین سے نبیوں کا قرب عطا فرمائیں گے، ورنہ اکثر تاجر فرمایا کہ گناہگار اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اسلام نے تجارت میں بڑا انقلاب برپا کیا۔ آج یہ جو انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، یہ جو ممالک ہیں، یہ جن کے بارڈرز بھی آپ، یہ سارے یمن کے مسلمان تاجروں کے حسن سلوک اور بہترین اور سچی تجارت کی بدولت یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ آپ کبھی ان کے واقعات اور حالات کو پڑھیے، آپ کو زندگی میں پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنا بہترین اور خوبصورت تجارت کا کنسپٹ دیا ہے۔ اسلام بزنس کو پروموٹ بھی کرتا ہے، آپ ضرور کمائیے، اچھا کمائیے، بہترین کمائیے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی میں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہیں، احادیث مبارکہ میں پیش کی ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین، آپ تاجر ہیں، آپ کو بہترین اور سچا تاجر بنائیں، اور آپ کی تجارت میں، آپ کے مال میں اللہ حکم الحاکمین وسعت اور رزق میں برکت نصیب فرمائے۔